حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں ایک شخص آیا، اس نے سوال کیا، اس نے کہا حضور کون سے رنگ اور کون سی نسل کے لوگ اعلیٰ ہوتے ہیں؟ یہ بھی آج بڑا سوال ہے، اور زمانے میں ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ اپنے خاندانوں پہ ناز کرتے ہیں، اپنے نسب پہ فخر ہے لوگوں کو، اور اسی فخر میں مباحات میں لوگ مارے جاتے ہیں۔ اس نے کہا حضور کون سے رنگ اور کون سے نسل کے لوگ اعلیٰ ہوتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے اس سوال کے جواب میں جو انداز اپنایا وہ قابل توجہ ہے۔ آپ نے زمین سے مٹی کی 2 مٹھیاں بھری اور اس سے سوال کیا، فرمایا بتاؤ ان دونوں مٹھیوں کی مٹی میں سے کون سی مٹی اعلیٰ ہے؟ اس نے کہا حضور دونوں ہی مٹی ہیں۔ فرمایا جواب تم نے دے دیا، اب اس کا جواب مجھ سے سنو۔ آپ نے فرمایا الناس کلہم تراب، فرمایا بندے سب کے سب مٹی ہیں، خاک ہیں، اسی مٹی سے بنے ہیں، ان میں کوئی رنگ اور کوئی نسل کا امتیاز اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے۔ اس نے کہا حضور پھر افضلیت کی دلیل کیا ہے کہ کون افضل ہے؟ یہ پہچانا کیسے جائے گا؟ کون اعلیٰ ہے؟ اس کی پہچان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اکرمہم عند اللہ اتقاہم، فرمایا ان میں سب سے افضل و اعلیٰ وہ ہے جو زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے، جو زیادہ تقوی و طہارت والا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے گا، اس سے آگے بڑھیں، اسی پہلے نقطے پہ بات کر رہا ہوں۔ ایک وہ نسب جو اللہ نے ہمیں سمجھایا، جس کو ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، وہ نسب ہے تقوی و طہارت۔ اللہ نے جو نسب متعارف کروایا وہ کیا ہے؟ خدا نے بندیاں دے خانداناں نو ترجیح نہیں دیتی۔ اللہ نے کس چیز کو ترجیح دی ہے وہ آپ نے سن لیا، ذرا اس سے آگے سنیے گا۔ ہم نے کس چیز کو متعارف کروایا؟ ہم نے اپنے خاندان کو۔ مثلا ہمیں کو پوچھتا، ہم کہتے ہیں جی فلاں صاحب ہوں میں، میرا فلاں برادری سے تعلق ہے، تو لوگ اپنی برادریوں کا وزن ڈالتے ہیں، ہم فلاں برادری سے ہیں فلاں۔ اس کا نقصان سنیے گا، حدیث طیبہ میں آتا ہے سرکار دو عالم نور مجسم خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کو فرمائے گا کہ سب خاموش ہو جاؤ۔ وہ وقت کیسا ہوگا جب اللہ فرمائے گا سارے چپ کر جاؤ۔ اس وقت دہشت کا، اس وقت ہیبت کا، اس وقت روب کا، اس وقت دبدبے کا عالم کیا ہوگا جب اللہ فرمائے گا سب چپ کر جاؤ، پوری کائنات پہ سناٹا چھا جائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا میرے بندو دنیا میں تم بولتے تھے میں خاموش تھا، آج میں بولوں گا اور تم خاموش رہو گے۔ آج میں بولوں گا اور تم خاموش رہو گے۔ اب اللہ تعالیٰ کلام فرمائے گا، سنو وہ کیا قیامت کے دن کلام ہوگا۔ مالک الملک رب ذوالمنن ارشاد فرمائے گا میرے بندو ہم نے تم سے اپنا نسب متعارف کروایا۔ اب لفظوں پہ غور کیجئے گا، اب آپ سوچ رہے ہوں گے وہ کون سا نسب ہے؟ وہ تقوی و طہارت ہے، وہ نیکی اور پرہیزگاری ہے، وہ اچھائی کا حکم ہے، برائی سے منع کرنا ہے، یعنی کہ تقوی و طہارت۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندو میں نے دنیا میں تم سے اپنا نسب متعارف کروایا، لیکن تم نے کیا کیا؟ تم نے اپنے اپنے خاندانوں کا تعارف کروایا، تم نے میرے نسب کا تعارف نہ کروایا۔ تو پھر سن لو، آج تمہارے نسبوں کو میں کاٹ رہا ہوں، آج صرف میرے نسب کی عزت اور رفعت بلند ہوگی۔ اور دیکھو دیکھو وہ پرہیزگار کون کون سا مقام پا گئے۔ دنیا والو، زمانے والو سنو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ارشاد کا مفہوم سمجھو، اس روب و دبدبے کو سمجھو کہ جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندو آج تمہارے نسب ختم ہو گئے اور میرا نسب باقی رہ گیا۔ اور وہ نسب الہی کیا ہے؟ وہ ہے تقوی و طہارت۔ اسی لیے قرآن فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فرمایا تم میں سے عند اللہ مقبول شخص وہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں باعزت وہ ہے جو زیادہ تقوی و طہارت والا ہے۔ حضرت سلمان فارسی کا ایک جملہ صحابی رسول کا، یہ جملہ سنو اور کمال جملہ ہے۔ کسی نے حضرت سلمان فارسی سے پوچھا کہ آپ کا نسب کیا ہے، آپ کون ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا
کہ میں اسلام کا بیٹا ہوں۔ اس نے کہا سلمان فارسی کیا کہہ رہے ہو، یہ اسلام کا بیٹا کون ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں ہاں، جس زمانے میں قیس اور تمیم جیسے خاندان ان کے لوگ اپنے نسبوں پہ فخر کریں تو سلمان فارسی کا حق ہے کہ وہ اسلام پہ فخر کرے۔ فرمایا ان کو ناز ہے کہ وہ فلاں خاندان کے بیٹے ہیں، اور مجھے فخر ہے کہ میں اسلام کا فرزند ہوں، میں فرزند اسلام ہوں، میں فرزند اسلام۔